السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 285 اور 286 285 اور 286 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف سے، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، کل ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان، من رسلہ ان کے رسولوں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، غفرانک تو ہمیں بخش دے ہمارے پروردگار، الیک المصیر تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی جان کو، الا سوائے وسعہا اس کی گنجائش، وسعت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وعلیہا اور اس پر ہی ہے، مکتسبت جو اس نے کمائی کی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا تو ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار ہم ان تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، جو شخص اس نے نیک کام کیے اس کا نفع بھی اس کے لیے، اور جو اس نے برے کام کیے اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ معزز لسنرز، الحمدللہ آج ہماری سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ جیسا کہ آپ نے سورۃ البقرہ کا جب ہم نے آغاز کیا تو ہم نے ویری فرسٹ پیج پہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کی، ان صفتوں کو اللہ نے ویری لاسٹ پیج پہ بھی، یعنی سورۃ البقرہ کے اختتام پہ بھی اسی چیز کو دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کی شقوں کا ذکر کیا اور فرمایا نبی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ سب کے سب ان کے ایمان میں جو ایک لازمی چیزیں ہیں، پھر نوٹ کر لیں اللہ کی ذات پر ایمان سب سے ٹاپ کی نیکی ہے، سب سے پاورفل نیکی جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، ان چیزوں پر ایمان دراصل یہ ایمان بالغیب ہے۔ وہاں پہ اجمالی ذکر تھا، یہاں پر تفصیلاً ذکر کر دیا گیا کہ ایمان بالغیب ہوگا، اور رسولوں میں سے کسی ایک کے مقام کو کم یا زیادہ ہم اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد وقالوا سمعنا واطعنا
انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو یہاں پر ایک ادب، ایک سبمیشن، اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار ہے کہ اے اللہ جو بھی تو نے ہمیں دیا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اس وحی الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے 2 خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضرت نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے آمین کی کہا۔ مسند احمد، دارمی، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، بہقی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھا وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ جس نے آخری 2 آیات کو پڑھ لیا اس کے لیے کافی ہیں۔ آپ کے پاس اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، لہٰذا ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور سنیں، گھر میں نکلنے سے پہلے، اپنے بچوں کو گھر میں بیچنے سے پہلے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو بار بار پڑھو، کیونکہ اللہ نے ان کی وجہ سے حضرت محمد کو فضیلت عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد اور مسند میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو بھی پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیات نازل کیں اور سورۃ البقرہ کو ان پر ختم کیا۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہ ان آیات کے پڑھنے کی اور اس کو یاد کریں، جس کو نہیں یاد یہ آیتیں یاد کریں آخری 2 آیات، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سنا کریں دن میں زیادہ ٹائم، 5-6 دفعہ اس کو سنیں، اس کے ساتھ پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیات ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو اس کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کی تفسیر یا تشریح ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مؤمنین کی یہاں پر کیریکٹرائزیشن کی ہے، ان کا کیریکٹرسٹکس کے ذریعے بتا دیا کہ ایک مومن اللہ کی نظر میں کس بات کی بنیاد پر مقبول ٹھہرے گا۔ نمبر 1 ایمان وہ جو ہمارے دل کے اندر ہے، وہ رسول بھی اس پر ایمان لائے، اور تمام مومن جنہوں نے کہ اس ہائی سٹیٹس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے کہ وہ اللہ کا قرب پائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، تو وہ یہی کام کریں کہ اپنے ایمان پر کام کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں ایسا مومن ہوں کہ میرے سامنے ایک حکم آ جائے اور میں کہوں سمعنا واطعنا؟ اگر ایسا ہی حکم، اگر میں ایسا ایمان نہیں لاتا تو پھر مجھے اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں ہر حکم جو اللہ نے مجھے عطا کیا میں اس پہ سمعنا واطعنا کہنے کا حوصلہ رکھوں۔ غفرانہ کا اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے۔ غفران کا جو روٹ ہے معزز لسنرز وہ مغفرت یعنی کہ ہیلمٹ سے بھی ہوتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم پھر اللہ سے اس کی رحمت اور اس کی پناہ بھی طلب کریں گے، اور اے پروردگار تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت لا یکلف اللہ 286 آیت نمبر اللہ کے بہت بڑے فضل و کرم کا مظہر ہے۔ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی تھی، جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں ہی جواب دیتا رہوں، اس کو بھی مجھے پکارنا چاہیے، اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو
مجھے پکارے، ولیؤمنوا بی، اور میرے ساتھ ایمان لائے۔ گویا یہ بات دو طرفہ چلے گی، ایسا نہیں ہے کہ ہاں اللہ کی طرف سے محبت ہو اور ہم اللہ کی بات نہ مانیں، ہم سمعنا واطعنا نہ کہیں، تو پھر ایسا تو نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی بات مانو، تم ہماری مانو، ہم تمہاری مانیں گے، تم اپنی مانو، اپنی منواؤ، تم دعائیں کرو گے، تم قبول کریں گے، لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آیت، اللہ کی بہت بڑی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا اندھے کی لاٹھی کے تمام انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمام انسانوں کا محاسبہ ایک ہی سطح پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کی کتنی وسعت ہے، کس کی کتنی استعداد ہے، اس کے مطابق وہ اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اور جو یہ استعداد کی میں نے لفظ یوز کیا، وسعت کا لفظ یوز کیا، یہ انسان کے جینیٹیکل، اس کے ہیریڈیٹری اور اس کی جو انوائرمنٹل پراپرٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ کوئی انسان ایک انسان سے مختلف ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم اور زیادہ ذہانت سے نوازا، کوئی دوسرا شخص زیادہ اچھے آئیڈیاز لے کر آ سکتا ہے، کوئی انسان کو اللہ نے زیادہ قوت بیان سے نوازا، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے نوازا، لہٰذا ہر انسان ایک دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ ان ہیریڈیٹری فیکٹرز اور انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے انسان کی شخصیت کا جو ایک حیولہ بنتا ہے وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور اس پیٹرن کے مطابق اس کو قرآن پاک نے شاکلہ بولا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرے اور کرتا جائے، پھر اللہ ہی بتائے گا کہ کون راہ مستقیم پر ہے، اور اس شاکلہ کے اندر ہمیں ہر ایک کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کا شاکلہ کتنا وسیع تھا اور اس کے جینز کتنے اعلیٰ تھے، اور اس نے اپنے آپ کو کس سائٹس پہ لگایا۔ وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میرے پاس تو کر نہیں سکتا تھا، میری کیپیسٹی نہیں تھی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے کتنی خلوص نیت سے کوشش کی، اور کتنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ کے دل کے اندر تڑپ تھی، کتنی جسمانی قوت تھی، کتنی ذہانت تھی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تمہیں کیسی کیسی صلاحیتیں اس نے نواز رکھی تھیں، اور اس کیسا ماحول دیا تھا جس میں کہ تم گرو کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ماحولیاتی عوامل اور موروثی عوامل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے حساب لے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کا انفرادی سطح پر محاسبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں کہتا ہے وَكُلُّ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن سب لوگ اس کے سامنے فردن فردن حاضر کیے جائیں گے، اور وہاں پہ ہر ایک کا حساب اکیلے اکیلے ہوگا، اور وہ ہر انسان کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو خود فریبی ہے اسے باہر نکالو، اپنی استعداد، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جو کچھ بھی تم نکال سکتے ہو اپنی شخصیت کو کھود کھود کر اس کو نکالو، جہاں جہاں سے نکال سکتے ہیں اس کو نکالیے، اور جتنا جتنا آپ کے اندر وطیت ہے اتنا نکالیں، تو پھر اللہ اسی بنیاد پر محاسبہ لے گا۔ لہٰذا اس لفظ کو سمجھ لیجئے کہ اللہ انسان کو اس کی وسعت سے مطابق دنیا میں بھی بوجھ نہیں ڈالتا، اور قیامت کے دن بھی اس کی وسعت سے زیادہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 100 روپیہ ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے 500 روپیہ کیوں نہیں خرچ کیا، جو ملا اسی کے مطابق آپ نے صرف کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی جو کمائی اس نے کی، یا جو نیکی یا برائی، دونوں کمائیاں جو اس نے کی، وہ سب کی سب اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر اس نے لگائی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی غلط راستے کی طرف کوئی اپنی ایفرٹس کو لگا رہے ہیں، آپ کوئی نیا غلط کام شروع کر رہے ہیں کسی جگہ پر، آپ مثال کے طور پر آپ کسی آفس میں جاب کرتے، اور آپ کو کسی ایک ایسی اسٹیج پہ، میں چونکہ خود ایک ٹیچر رہی ہوں تو اپنی فیلڈ سے میں انالوجی آپ کو دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ
نے کوئی نئی بدعت، نیا طریقہ ایجاد کر لیا جس میں کہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی تھی، کوئی نیا آپ نے فنکشن کی اجرا کیا وہاں پر، جو کہ آپ کے بعد لوگ کرتے جائیں گے مستقل، تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ سیم اسی طریقے سے جیسا کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی غلط کام کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا جو گناہ جاریہ ہے اس کا نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ تو اور اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے ایک حصے کا گناہ اس بندے کو بھی ملتا ہے جس نے کہ اس بدعت سیئہ کا اجرا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیکی کا کام آپ کریں گے، اچھائی یا برائی، یہ سب کی سب آپ کو اللہ دکھا دے گا اور بتا دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد، یعنی یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کر دیں جو پچھلی آیت اور اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں۔ نمبر 1 جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو پھر مخلص ہو کر اپنی سوچوں پہ کام کرو، اور اس کے بعد ایک بے ادب انسان نہ بنو کہ زبانیں چلاؤ آگے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس پاس کرو۔ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی اس کو تو معاف فرما دے، کہ جو ہم کرتے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں اس میں یقیناً غلطیاں ہوں گی، اس کو تو غفران کر دے، اس کو چھپا لے، اور اس کی اچھی چیزوں کو دنیا کو بھی دکھا اور اس کے ہمیں فائدے بھی پہنچا۔ اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی انسان کو اس کی وسعت کے مطابق، لہٰذا جو پوچھا جائے گا وہ وہی ہوگا جو آپ کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو خود سے پوچھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کمائی کی نیک یا برائی اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اتنی عظیم الشان دعا ہے قرآن پاک کی، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔